حالیہ ترکی کا زلزلہ اور صفاق احمدیوں کی خوشیاں۔ بانی جماعت احمدیہ جو خود کو مسیح اور موعود نبی قرار دیتے ہیں، اپنی کتب میں جماعت احمدیہ میں شامل نہ ہونے والوں کو عذاب کی نوید سناتے ہیں۔ کبھی یہ عذاب زلزلوں کی صورت ظاہر ہونے کی پیش گوئی فرماتے ہیں، تو کبھی سیلاب کی تباہ کاریوں کی صورت، تو کبھی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی پیش گوئیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ تو بیماروں، کمزوروں، لاچاروں اور بے بسوں کی رستگاری کا موجب تھے۔ مسیح تو وہ تھے کہ جنہیں مظلوموں کی داد رسی کرنے والا نبی سمجھا گیا۔ یہ کیسا مسیل مسیح نازل ہوا ہے کہ جو انسانیت کو تو کوئی قابل تعریف نظام نہ دے سکا، ہاں عذاب سے ہی ڈراتے زندگی گزار دی۔ ایک باشعور انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ قدرت کے بنائے اس نظام میں ہمیشہ سے تغیر و تبدل ہوتا چلا آیا ہے۔ قدیم تہذیبیں کب کی مٹ چکی، ان کی جگہ نئی تہذیب، نیا کلچر، نیا نظام متعارف ہوا۔ جو ایجادات آج ہو رہی ہیں وہ گزشتہ کسی صدی میں بھی نہ ہو سکیں۔ آج سائنسدان 10 سال بعد کے زلزلوں کی تباہ کاریوں کی پیش گوئی کر سکتے ہیں، چاند نکلنے نہ نکلنے کا پتہ بتا سکتے ہیں، کائنات کی ان وسعتوں تک پہنچ چکے ہیں جہاں جانے کا تصور بھی محال تھا۔ جماعت احمدیہ کا انداز ہی نرالا ہے۔ جب بھی کوئی زلزلہ یا مصیبت دنیا پر وارد ہوتی ہے، احمدی فوری طور پر اسے بانی جماعت احمدیہ کا انکار کہہ کر خوب ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ دیکھا کیسے پیش گوئی پوری ہوئی۔ ابھی احمدی تیسری عالمی جنگ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور جو ہی تیسری عالمی جنگ شروع ہوئی، پاگل احمدیوں نے سب سے زیادہ شور مچانا ہے کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے، ہماری کتابوں میں تیسری عالمی جنگ کا ذکر ہے، یہ دیکھو جماعت کی سچائی۔ یہ رویہ ہے ان جہالت سے بھرے دماغوں کا۔ اس جماعت کو قائم ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اور دعوے ایسے کہ جیسے پوری دنیا کو ان چند مٹھی بھر جاہلوں کے ٹولے نے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ اب جماعت احمدیہ کے قیام سے قبل جو آندھی، طوفان اور زلزلے آیا کرتے تھے، اس کی بھی کیا وجہ؟ جماعت احمدیہ سے انکار تھا، جبکہ اس وقت جماعت احمدیہ کا ہی وجود نہیں تھا۔ یہ وہ جماعت ہے جو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا جھوٹا راگ الاپتی ہے، مگر در حقیقت یہی انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ کورونا کی وبا ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ احمدیوں نے شور مچا دیا تھا کہ جماعت کو نہ ماننے کا نتیجہ ہے۔ وہ تو جب مربیان اور ناظران اور عام احمدی بھی کورونا سے مرنے لگے، ربوہ اور قادیان میں لاک ڈاؤن لگانا پڑا، تب مرزا مسرور نے احمدیوں کی لتر پریڈ کی، اور اب مسلم ممالک میں بیچارے معصوم بچے، عورتیں، بزرگ زلزلے سے جان کی بازی ہار گئے، اور ادھر جماعت احمدیہ میں ان کی قبروں پر خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے کہ دیکھا بانی جماعت احمدیہ کو نہ ماننے کا نتیجہ۔ قبروں کی بے حرمتی پر ٹسوے بہانے والے احمدی بتائیں گے کہ کیا یہ لاشوں کی بے حرمتی نہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ندا اور فائزہ نے جب قصر خلافت میں زلزلہ برپا کیا، اس کی بھی کچھ خبر دے دی جاتی، کم از کم یہی پیش گوئی کی ہوتی کہ مرزا لقمان، محمود شاہ، نواب عامر، ڈاکٹر مبشر، مرزا مفرور اور دوسرے اسی کماش کے ظالم اور صفاق جماعت کی انٹرنیشنل بدنامی کا سبب بنیں گے۔ پھر یہی نہیں، احسان اللہ چیمہ 1 ارب کا اپنے ہی احمدی بہن بھائیوں سے فراڈ کر گیا، جس کے نتیجے میں 2 احمدی اپنی رقم ڈوبنے پر ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے۔ کچھ اس بارے میں بھی لب کشائی کی ہوتی، یا پھر یہ کہ ایک خلیفہ کے نام پر بنے ہسپتال میں فرحان احمد منور نامی بدماش، عیاش، ہوس پرست شخص 6 کروڑ کا طاہر ہارٹ ہسپتال میں غبن کرے گا، اور کچھ نہیں تو اپنے ناخلف بیٹوں کے کرتوتوں کا ہی ذکر کیا ہوتا۔ برین واش عقیدت مند عقل سے پیدل احمدی بتانا پسند کریں گے کہ جو زلزلے دوسرے سیاروں پر آتے ہیں، کیا وہ بھی بانی جماعت احمدیہ کے انکار کا نتیجہ ہے؟ کیسی جاہلانہ بیوقوفی اور صفاقی پر مبنی لاجک احمدی پیش کرتے ہیں۔ ادھر زلزلہ آیا نہیں، ادھر مرزا مسرور کا زلزلوں کے حوالے سے بانی جماعت احمدیہ کا بیان پیش کر دیا جاتا ہے۔ سب بر اعظم اور ممالک کے غیر محفوظ ہونے کی نوید ایسے سنائی جاتی ہے جیسے ان کا اپنا سابقہ در سابقہ روحانی مرکز ربوہ اور قادیان میں بہت امن سکون ہے،
اور دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں ہے، اور جو امن صرف احمدیہ جماعت میں داخلے سے نصیب ہو رہا ہے، اس کی حقیقت بھی خوب کھل چکی ہے۔ جی بالکل ایسا امن جو فائزہ، ندا اور باقی لجنا کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ آئے روز لجنا امائلہ کی چیخ و پکار، ناانصافی پر مبنی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور خاموش کروا دی جاتی ہیں۔ احمدی بے شمار فضول قسم کے جواز پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں مرنے والوں کا افسوس ہے، مگر پیش گوئی پوری ہونے کی خوشی بھی ہے، یعنی ایسی صفاقانہ اور غیر انسانی افسوس کا اظہار ایسا ہی ہے جیسے دودھ میں مینگنیاں ڈال دی جائیں۔ اول تو اس قسم کی پیشگوئیاں آج کے سائنسدان پہلے سے کر سکتے ہیں اور کر چکے ہیں، اس میں کچھ ایسا کمال نہیں۔ دوسرا یہ ایسا ہی ہے کہ کسی مرنے والے گھر پر آپ بینڈ باجا برات لے جائیں اور خوشی کے گیت لہک لہک کر گائیں اور ننگا ناچ شروع کر دیں۔ فوتگی والا گھر ایسے مراسیوں کو پاگل، جاہل، انسانیت سے عاری، بدگماش اور عقل و شعور سے عاری بیوقوف ہی سمجھے گا۔ ہر اس قسم کے ہونے والے انسانی المیے پر ہمیشہ سے درندہ صفت احمدیوں کا یہی غیر انسانی اور بے غیرتوں والا رویہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ان سب کے باوجود جماعت احمدیہ کو مظلوم بننے کا جنون سوار رہتا ہے۔ اس غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور صفاقانہ رویے کی جتنی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے کم ہے۔ نفرتیں پھیلانا یہ آپ لوگوں کا طریقہ کار ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے جس مسیح کو مانا ہے، جسے ہم امام مہدی مانتے ہیں، ان کی یہ پیش گوئیاں ہیں کہ یہ اس دور میں سیلاب بھی آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے اور تباہیاں بھی ہوں گی، کیونکہ لوگ خدا کو بھول چکے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس چیز کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور اس کی ایک عجیب قسم کی نفرت سے بھری ہوئی ہمارے خلاف ایک کمپین چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو مطلب ان تباہ کاریوں میں سے مطلب خدا نخواستہ وہ بیچارے جو تکلیف میں ہیں، ہمیں اس کی خوشی ہے۔ ہم اس لیے یہ باتیں شیئر کرتے ہیں تاکہ جو خدا نے بھیجا ہے اس کو قبول کر لیں، صحیح اسلام کے نیچے آ جائیں، جو خدا نے بھیجی ہے قیادت اس کے اندر آ جائیں تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ اور آپ لوگوں کا طریقہ کار عجیب قسم کا، مطلب ذرا سی بات ہوتی ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک رونے کی بات ہے، ہمارے حضور نے باقاعدہ یہ ایک میسج شیئر کیا تھا کہ یہ ایک خدائی نشان نہیں ہے۔ اگر خدائی نشان ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کا اعلان کرتا، کیونکہ عام بندہ خدائی نشان کا اعلان نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کرونا کو بھی بیچ میں لے لیا، ہر چیز کو بیچ میں لے لیا۔ تو پیش گوئیاں ہم اگر شیئر کرتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو وہ پوری بھی ہو رہی ہیں، کون سی نہیں پوری ہو رہی؟ یا تو نا پوری نہ ہو رہی ہوں، پھر تو آپ کہیں تو پوری ہونا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی سچائی کا ثبوت ہے۔ جس قسم کی یہ عورتیں، یہ ساری بہنیں اور سارے مل جل کے، باپ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے گروپ میں، اور جس قسم کی یہ لوگ زبانیں بولتے ہیں یا جو ان کا معیار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی لیول پر آ جائیں۔ اگر میں چاہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے ان لوگوں کا، لیکن ہم اس معیار سے نہیں گر سکتے، نہ ہم ذاتیات پر اتر سکتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اس لیے یہ آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں۔ میں بتاؤں، ان کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ جن کی نسلیں تباہ ہو گئی ان کا پھر باقی کیا رہا، لیکن ان کے لیے تباہی جو ہے وہ تباہی نہیں ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کولی جی بہت ہی پڑکی تھی اور اس نے بہت ہی گندی الفاظ بیان کیے تھے اور کہا تھا کہ میرے پاس آپ لوگوں کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز ہیں، میرے پاس بہت سارا کچھ مواد ہے، اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو مس کولی؟ آ کے بتاؤ، دکھاؤ کون سی ویڈیوز ہیں اور کون سے ہمارے ویک پوائنٹ تمہارے پاس ہیں اور کون سی باتیں ہیں جو تم کرنا چاہ رہی ہو اور جو تمہارے پاس ہیں اور تم کر نہیں سکتی۔ سچ کا جواب سچ سے دیتے ہیں، اور انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، تمہاری طرح گھبرایا ہوا، منایا ہوا اور اس طرح سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی تمہیں ہمت ہے، طاقت ہے، آ کر پیش کرو کہ ہم نے کون سی ایسی غلیظ باتیں کی ہیں جو تمہیں کاٹ رہی ہیں، جو تمہیں چبھ رہی ہیں۔ آؤ سامنے مقابلہ کرو یہاں پر۔ مس کولی، اگر یہ الزامات تم اپنی ندا اور فائزہ پہ
پہ لگاؤ تو میں مانتی ہوں کہ وہ اس کرتوت کے اور اس کماش کی عورتیں ہوں گی، لیکن ہم سے یہ توقع نہ کرنا کہ ہم تمہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلان کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جو بھی ویڈیو تمہارے ہاتھ میں ہے جو تم نے بکواسیات کر چکی ہو لا کے دکھاؤ اور تمام گروپوں پہ لگاؤ. تمہارے ہاتھ میں کوئی ایک بھی ہمارا ویک پوائنٹ ہے تو بتاؤ کہ ہم نے کیا کیا. باپ ادھر، دادا ادھر، پردادا ادھر، تو اگر آ گیا کوئی ہمارا باپ دادا پردادا ادھر تو تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ تم بتاؤ کہ مرزا ناصر کی بیٹی بھی ادھر ہے، ندا بھی ادھر ہے، فائزہ بھی ادھر ہے، اس کی پوتی نواسی بھی ادھر ہے، نو بھی ادھر ہے، اس کے بارے میں تم بتاؤ. تمہارے اپنے گھر کی عورتیں تم سے سنبھالی نہیں جاتی. گگنی سسٹم تم لوگوں کے خاندانوں میں ہے، گگنی سسٹم تم لوگوں کے احمدیت میں پایا جاتا ہے. ان کو کی صفائی کرو، ان کے کردار اور اخلاق بتاؤ. ہمیں بتانے کی کوشش نہ کرو جو ہم آسمانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں. ہماری اولادیں ہمارے ساتھ رہ رہی ہیں، ہماری دل و جان کا ٹکڑا ہے اور ہمارے ساتھ رہتی ہیں. تمہاری طرح لمبی زبان اور لمبے کردار اور کرتوتوں کے مالک نہیں ہیں. ہماری اولادیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہ رہی ہیں. تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آسمان پہ چڑھیں یا ستارے زمین پر توڑ کر لے کے آئیں. ہماری فکر کرنے کی نہیں ضرورت. تم اپنی ندا کے بارے میں بتاؤ اور فائزہ کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہی ہیں، شینڈی شاہ کیا کر رہا ہے، کنجر خانہ کیا کر رہا ہے، یہ بتاؤ ذرا. اپنی لسٹوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھو، اپنے کرتوت دیکھو. ہر گروپ میں سے جو چھنڈا ہوا بدماش گونڈا جو نکلتا ہے وہ سارے احمدی ہیں. جتنے بھی ہیں سب، ہر ایک نے اپنے گروپوں میں سے نکالا ہوا ہے. جو نکلا ہے وہ یہاں پر آ کر براجمان ہے. اس میں سب سے پہلے کولی بیگم ہے، پھر اس کے بعد ججے مجے ہیں، اس کے بعد چیمے شیمے کیمے ہیں. یہ سارے ادھر ہی آ کے جو ٹکے ہوئے ہیں، ان کی لسٹیں سارے گروپ والے اچھی طرح سے ان کی اوقاتیں جانتے ہیں.